حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑا اور مکہ شریف میں جا کے بیچ دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو مکہ شریف میں جب لے جایا گیا اور باندھ دیا گیا ستون کے ساتھ، اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آج تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے تو تم آزاد ہوتے، کیا بات اچھی نہیں تھی یہ؟ کیا یہ ٹھیک نہیں تھا کہ تمہاری جگہ وہ ہوتے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو میری جگہ وہ ہوتے، میں یہ کہتا ہوں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تم یہ کہتے ہو میری جگہ وہ ہوتے اور ان کو تم یہاں پہ لٹکا دیتے، نہ میں کہتا ہوں مجھے 1000 بار اللہ زندگی دے اور 1000 بار ان کے قدموں پہ قربان کر دوں، میں پھر بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارے آقا و مولا کے قدم کے اندر ایک کانٹا بھی چبھے۔ حضرت خبیب کا یہ ارادہ بھی نہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ان کو کانٹا چبھنے سے پہلے ہماری گردن رسول اللہ کے لیے حاضر ہیں، ہم جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں، ان پر کوئی آنچ نہ آنے دیں، ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کاٹ کاٹ کے لوگوں کو ایسے پھینکا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا چھوڑ دو اسلام، چھوڑ دو اسلام، اسلام نے تمہیں کیا دینا ہے؟ لیکن صبر و استقامت کے یہ پہاڑ تھے، عزم و استقلال یہ تھا کہ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے جو چاہنا ہے جو چاہتے ہو کر لو، خبیب اسلام سے نہیں پھرے گا۔ حضرت خبیب کو جب شہید کر دیا گیا اور 40 روز تک آپ کا جسم مبارک وہیں پہ لٹکائے رکھا، ادھر مدینہ پاک میں وہی نازل ہوئی کہ حضرت خبیب کو شہید کر دیا گیا، ان کا بدن منگوا لیں، ان کی جسم مبارک کو بلوا لیں، منگوا لیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو بھیجا، ایک میں حضرت زبیر بن عوام ہیں اور ایک حضرت مقداد ہیں، ان دونوں کو بھیجا۔ 40 لوگ حضرت خبیب کے جسم کی وہاں پہ چوکیداری کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے کہ کوئی یہاں سے لے جا نہ سکے، وہیں پہ کھڑے تھے۔ 40 لوگ، ان کے درمیان سے جسم لے کر جانا تھا اور شہر بھی ان کا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد رات کے وقت تشریف لائے اور آپ نے بڑے طریقے کے ساتھ جسم مبارک کو اتارا، اور جسم مبارک کو اتار کے نا گھوڑے پر رکھا اور جنگل کی طرف، ان راستوں کی طرف چلے گئے جہاں پہ آبادی کم تھی، اور تیزی سے مدینہ پاک کی طرف رخ کیا۔ راستے میں جہاں پہ قیام فرمایا نا، قیام فرمانے کے بعد جب دیکھا کہ 40 دن گزرنے کے بعد جسم ابھی ویسے کا ویسے تر و تازہ تھا، حضرت خبیب کا جسم پکار پکار کے یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں یہ بات نہ بھولنا، لوگوں اس بات سے بے خبر نہ ہونا، لوگوں اپنے دلوں کے اندر یہ بات بٹھا لو، جو رسول اللہ کے نام پہ دنیا سے جاتا ہے وہ مرتا نہیں، قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ جسم پکار پکار کے کہہ رہا تھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد بھی جسم تر و تازہ ہو، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے یہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے یہ وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ یہ جس دل کے اندر نبی پاک کی محبت آ جاتی ہے نا، قرآن بھی کہتا ہے کہ اب ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ بل احیاء، یہ تو زندہ ہیں اور یہ اللہ کے حضور رزق بھی دیے جاتے ہیں، جس کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ حضرت خبیب کو کہا کہ چھوڑ دو اسلام، چھوڑ دو، کیا ملے گا اسلام پہ رہ کے، چھوڑ دو، یہاں پہ سب کچھ ہے۔ لیکن حضرت خبیب تھے، یقین کریں اتنی تکالیف، اتنی آزمائش، جسم کاٹا جا رہا ہے، ہمارے لیے بھی پیغام تھا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو، یہی لوگوں کو بتانا کہ موت تو آنی ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، کوئی فالج سے مر جاتا ہے، کوئی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ لوگ جنازے میں بھی 4 بندے آئے، دفنا دیا، بعد میں کسی نے یاد ہی نہیں رکھا۔ تربت پہ میری احباب میرے ایک رسم نبھانے آتے ہیں، گو کب کے گئے ہیں بھول مجھے، ایک رسم نبھانے آتے ہیں،
یہ تو لوگ ایسے ہیں جانے کے بعد یاد ہی کوئی نہیں رکھتا. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بتائیں ہاں جو دنیا سے چلے گئے ہیں رشتہ دار کتنی کو بار قبر پہ جاتے ہو. تو حضرت خبیب کا یہ پیغام تھا, عزت سے نہ مر جائیں. کیوں؟ نام محمد پر. لوگوں عزت سے نہ مر جائیں, کیوں نام محمد پر. یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے, تو عزت کی موت وہی ہے جو نبی پاک کے نام پر آتی ہے. اس سے بڑھ کر عزت والی موت کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جو بھی حضور کے نام پہ دنیا سے گیا ہے نا, قیامت تک دنیا اس کا نام جپتی رہے گی, دنیا اس کا نام تسبیحوں پہ پڑھتی رہے گی, دنیا اس کے نام کو پکار پکار کے اعلان کرتی رہے گی. وہ غازی علم الدین ہو یا ممتاز قادری ہو, وہ رسول اللہ کے اصحاب ہوں یا اس دور کے خادم حسین ہوں, کوئی بھی ہو, جو بھی حضور کا نام جپتا ہوا دنیا سے گیا ہے نا, اللہ نے قیامت تک اس کا نام زندہ کر دیا ہے. یہی سب سے مغز قرآن, روح ایمان, جان دین. اقبال نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہے کیا ہے. اسلام کس کو کہتے ہیں, ایمان کس کو کہتے ہیں, قرآن کس کو کہتے ہیں. فرمانے لگے مغز قرآن, روح ایمان, جان دین, ہست حب رحمت للعالمین. یہ سب کا سب حضور کی محبت سے آباد ہے.